city of motivation. دنیا میں ہر انسان ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی کی خواہش رکھتا ہے۔ دنیا میں سر اٹھا کر جینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں سر اٹھا کر جینے کی خواہش ہے نہ ضرورت۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ سر اٹھا کر جینا ممکن ہے، انہیں اس قسم کی کسی زندگی کی تلاش ہی نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سر اٹھا کے جینے کی بات سیدھی دل پہ لگتی ہے۔ یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اپنے راستے میں آئی رکاوٹوں سے گھبرا کے رک جاتے ہیں۔ اگلا قدم اٹھانے کی ہمت اور طاقت رکھنے کے باوجود وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ سر اٹھا کے جینے کی طرف جوش سے لپکنے والوں کا ولولہ ٹھنڈا کیوں پڑ جاتا ہے؟ ان کی موٹیویشن کے غبارے سے ہوا کیوں نکل جاتی ہے؟ ان کے پاؤں بھاری کیوں ہو جاتے ہیں؟ آنکھیں خوابوں کے تعاقب میں تھک کیوں جاتی ہیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو ان کو اپنا مقصد حاصل کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ پہلی رکاوٹ ہے ڈر زندہ ہے۔ ڈر تمہارے خوابوں کا دشمن ہے، تمہارے کانفیڈنس کا قاتل ہے، جو تمہارا سر جھکانے میں ماہر ہے۔ ناکامی کے ڈر سے ہم قدم اٹھانے سے ہچکچاتے ہیں، جیسے اگر میں انٹرویو میں گیا اور ناکام ہو گیا تو بڑی بدنامی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ میں جاؤں ہی نہیں تاکہ دوسروں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ ناکامی کے ڈر میں مبتلا لوگ خود سے یہ کہتے ہیں چونکہ مجھے ناکام ہو جانے کا ڈر ہے اس لیے مجھے بھاگ جانا چاہیے، جبکہ اسی ڈر کے مارے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں چونکہ مجھے ناکام ہو جانے کا خوف ہے اس لیے مجھے زیادہ محنت اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ میں بھاگنے کی بجائے آگے بڑھنے پر طاقت خرچ کروں۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کا ڈر نہیں، تو پھر آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کون سی ناممکن دکھنے والی چیزیں ممکن ہو جائیں گی؟ کون سے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے؟ کون سے ادھورے وعدے مکمل ہو جائیں گے؟ اس لیے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ڈر کو باہر نکالو۔ دوسری رکاوٹ ہے مجھے قبول کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ سب لوگ مجھے قبول کریں۔ اس میں برائی کیا ہے؟ بہت بڑی برائی ہے۔ یہ خواہش برائی تب بنتی ہے جب دوسروں کی طرف سے قبولیت کا ملنا تمہاری ضرورت بن جاتا ہے۔ خواہش اور ضرورت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خواہش پوری نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ضرورت پوری نہ ہو تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پانی، ہوا اور نیند کی طرح اگر مجھے قبول کرو ضرورت بن جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے لوگ مجھے قبول کرتے ہیں تو اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میری زندگی آدھی نہیں ہو جائے گی، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اسے آکسیجن کی طرح ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ ادھر کسی نے کمرے سے آکسیجن غائب کی اور ادھر تمہاری زندگی داؤ پر لگ گئی، اور جو ہی تمہیں پتہ لگا کہ کسی نے تمہاری ذات کی نفی کی ہے تمہارا سر اٹھنے کی بجائے جھک گیا۔ تیسری رکاوٹ ہے یقین کہاں سے لاؤں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر انسان ہو؟ اب تم حیرت میں گم ہو رہے ہو کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ جب مجھے پہلی بار اس بات کا پتہ چلا تو میری تو دنیا ہی بدل گئی، اور جو میں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کیا میری زندگی میں ہلچل سی مچتی گئی۔ اپنے ہی خلاف تمام طرح حربے استعمال کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے یقین کی ایک چھوٹی امید میرے دل کے کونے میں جگمگا رہی تھی۔ اس چنگاری نے میرے پورے وجود میں آگ لگا دی، کچھ کر گزرنے کا جنون میری نس نس میں بھر دیا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر واضح ہونا شروع ہوا کہ میں اپنی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوں۔ بہت سے ایسے کام جنہیں میں اپنی قابلیت کے دائرے سے باہر محسوس کرتا تھا رفتہ رفتہ میرے لیے آسان ہوتے چلے گئے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہو کہ تم اپنی سوچ سے بڑھ کر ذہین اور قابل ہو۔ اس کا مطلب خود کو خوش فہمیوں کے بھروسے چھوڑ دینا نہیں ہے۔ یہ حوصلے اور ولولے کی وہ ایڈ ہے جو تم خود کو ایک تحفے کے طور پر دیتے ہو، کیونکہ اگر تم بیرونی ایڈ کا انتظار کرتے رہے تو یہ جان لیوا انتظار شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔ چوتھی رکاوٹ ہے میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنی ہر ناکامی کی ساری ذمہ داری بیچاری وقت کے کندھوں پر لاد دی جاتی ہے۔ وقت کی کمی کا شکوہ تو ہر کوئی کرتا ہے، چلو ایک میں بھی صحیح۔ کیا تم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن کے پاس اپنی لینگویج کی مہارت بہتر بنانے، نیا علم سیکھنے، کتابیں پڑھنے، اپنے ہنر میں مہارت حاصل کرنے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے، اپنی صحت کو بہتر بنانے، اپنے پیاروں سے ناراضگیاں دور کرنے اور اپنے خدا کے ساتھ ٹوٹا رشتہ جوڑنے کا وقت نہیں؟ وقت تو سب کے پاس ایک جتنا ہی ہے۔ حکومتیں چلانے سے کمپنیاں چلانے والوں تک، جہاز اڑانے سے پتنگیں اڑانے والوں تک، سب کے پاس ہفتے میں 168 اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کیا وقت کی کمی کے بہانوں نے تمہیں اوسط درجے کا انسان تو نہیں بنا دیا؟ وقت کی کمی کے بہانے تمہیں وقتی تکلیف سے تو بچا لیتے ہیں، لیکن مستقل تکلیف کو تمہارے مقدر میں لکھوا کے چھوڑتے ہیں۔ ان بہانوں سے تمہیں کون سی ویکسین بچا سکتی ہے؟ اس وائرس کے لیے کون سا اینٹی وائرس استعمال کیا جائے؟
5वीं रुकावट है मैं तो बीमार हूँ। खुद को शिकस्त देने वाले लोगों के पास अपने खिलाफ दूसरा बड़ा हथियार सेहत की खराबी का बहाना है। मैं तो बीमार हूँ, ये अल्फाज कुछ सुने सुने से नहीं लग रहे। कितने ही लोग जब वो बिल्कुल ठीक ठाक हों न जाने क्यों लोगों को ये साबित करने पे तुले रहते हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। सेहत की खराबी का बहाना करके हम खुद को वो कुछ पा लेने से रोके रखते हैं जो कदम उठा लेने की सूरत में हमारा मुकद्दर बन सकता है। लेकिन क्या तुम ऐसे लोगों को भी जानते हो जिन्होंने किसी किस्म की जिस्मानी मजबूरी, कमज़ोरी या बीमारी को आड़े नहीं आने दिया? वो इंसान जो हर किस्म के मोबाइल फ़ोन रिपेयर करता है, मोबाइल फ़ोन के नए नए डिज़ाइन की मुरम्मत करने वाला ये नौजवान शमशाद हुसैन आंखों से बिल्कुल नाबीना था। ऐसे ही लोग हैं जो बहानों की जंजीरों को तोड़ डालते हैं, किसी मुश्किल को नहीं मानते, किसी रुकावट को नहीं समझते और किसी चैलेंज को खातिर में ना लाते हुए वो सब कुछ कर गुजरते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सोचकर हैरान रह जाते हैं। तो आज से ही सर दर्द से दोस्ती छोड़ने का ऐलान कर दो। सर दर्द तब होता है जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद ना हो। तुम्हारे मकसद में इतनी ताकत होनी चाहिए जो सर दर्द जैसी रुकावटों को बिछाड़ सके। जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम हो कि पहुंचने के फ़ायदे और ना पहुंचने के नुकसानात क्या हैं, लेकिन फिर भी तुम कदम उठाने की बजाय कदम हटा लेने की राह चुनो, तो तुम्हारे अलावा कौन है जो दुश्मन से जा मिला है? जानबूझकर तुम खुद को कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ कैसे धकेल सकते हो? आप बैल मुझे मार की चलती फिरती मिसाल कैसे बन सकते हो? अपने रास्ते की सारी रुकावटों को बता दो कि तुम किसी रुकावट को खातिर में नहीं लाने वाले, क्योंकि तुमने फैसला कर लिया है रुकावटों को पार करने का। अब तुम जान गए हो कि रुकावटों से आगे जीत है।